عیسیٰ کہنے لگا ایسے طلاق تھوڑی دوں گا میں اسے، میں ٹرائی کروں گا، چیک کروں گا اور پھر اسے منہ پہ طلاق دے کے آؤں گا۔ جس طرح سے وہ مجھ پہ جتا کے گئی ہے کہ اپنا حق مہر معاف کر کے مجھ پہ احسان کر رہی ہے، اسی طرح میں بھی اس کا حق مہر اسے دے کر اسے آزاد کر کے اسے شکستہ پا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہیں نہیں پتہ نوشین کہ مجھے اس وقت کا کتنی بے صبری سے انتظار تھا۔ یہ سن کے پتہ نہیں کیوں میرا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سامنا میں اس وقت کرنا چاہتی تھی جب وہ میرا رشتہ لے کر آتا، تب میں اسے بتاتی کہ میں کون ہوں، کیونکہ تب اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ وہ مجھے چھوڑ چکا ہوتا، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ میرے لیے پریشان کن تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے گھٹن سی محسوس ہونے لگی، مجھے خوف سا لگنے لگا۔ میں نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ نوشین بھی بیٹھی ہوئی تھی، میری غیر ہوتی حالت دیکھ کے کہنے لگی کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا تم نے سنا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے نوشین؟ میں اسی وقت سے ڈر رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب وہ میرے روبرو کھڑا ہوگا تو کیا مجھے طلاق دے دے گا؟ پتہ نہیں کیوں خوف کے مارے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا میں اس کے سامنے نہیں جاؤں گی، تم جاؤ گی۔ اس بار تو نوشین بھی چپ تھی، کہنے لگی یار یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، تم اسے کسی نہ کسی طریقے سے اس بات سے روکو۔ ابھی نوشین یہ کہہ ہی رہی تھی کہ پھر سے عیسیٰ کی کال آنے لگی، کہنے لگی فون اٹھاؤ، لیکن میں تو فون سے یوں گھبرا رہی تھی جیسے فون کے اندر سے وہ باہر نکل آئے گا۔ میں نے کہا نہیں نہیں نوشین، مجھے نہیں اٹھانا فون، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں سچ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ اگر میری والدہ کو اس بات کی خبر ہو جاتی کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو وہ تو شاید مجھے زندہ ہی نہ چھوڑتی، یا میری وجہ سے انہیں اس بات کی بہت تکلیف ہوتی، اور وہ تو کل آنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ نوشین کہنے لگی کیا کر رہی ہو، فون اٹھاؤ، کسی بھی طریقے سے اسے منع کرو۔ میں نے کہا میں فون نہیں اٹھاؤں گی۔ میرا دل دھک دھک کیے جا رہا تھا۔ کئی بار اس نے کال کی، نوشین موبائل آن کر کے میرے کان پہ لگا چکی تھی۔ عیسیٰ کہنے لگا کیا ہوا ہے، فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا میں بہت پریشان ہو چکی ہوں۔ دیکھیں سمرا اور اس کی والدہ کے میرے سر پہ بہت احسان ہے، میں نہیں چاہتی کہ سامنے آ کر آپ اسے طلاق دیں، اس طرح اسے لگے گا کہ یہ سب کچھ میرا کیا دھرا ہے۔ وہ کہنے لگا کیوں لگے گا؟ جب میں ہوں تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے اس لڑکی کا گھمنڈ توڑنا ہے۔ اس کے باپ نے اس کے ساتھ میرا نکاح پیسوں کے لیے کیا تھا، اور میں پیسے اسے ضرور دوں گا۔ پتہ نہیں کیوں اپنے باپ کے بارے میں یہ سن کے مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا ضروری تو نہیں ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی ٹھیک ہو۔ کہنے لگا یہ سچ ہے۔ میں نے فون بند کر دیا، بلکہ آف کر کے رکھ دیا۔ میں نے کہا اسے آنا ہے تو آ جائے۔ وہ ہوتا کون ہے میرے باپ کے بارے میں ایسی باتیں کرنے والا؟ اگر اسے میرا سامنا کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ٹھیک ہے، میں ڈرتی نہیں ہوں۔ میں وقتی طور پہ جذباتی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ نوشین کچھ بولنے کے لیے لب کھولتی میں نے کہا نوشین اب تم کچھ نہیں بولو گی، اور نہ میں تمہاری بات سنوں گی اور نہ مانوں گی۔ اسے آنا ہے تو آئے، مجھے سامنے طلاق دینی ہے تو دے۔ کیا سمجھتا ہے خود کو؟ کیا اس کا باپ خود غرض نہیں تھا؟ وہ خود بھی تو خود غرض تھا نا، ساری جائیداد پہ خود قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ میرے باپ کی شادی کو ایک پروپیگنڈا بنا کے پیش کیا، دادا دادی کے دل میں میرے باپ کے خلاف نفرت پیدا کرتا رہا، صرف اس لیے کہ ساری جائیداد پہ خود قابض ہو جائے۔ اگر میرے باپ نے میرے لیے یہ قدم اٹھایا بھی تھا تو غلط نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ سے چیک میں خود لوں گی، کیونکہ اس پہ میرا حق ہے، کیونکہ وہ سب کچھ میرے باپ کا تھا۔ مجھے عیسیٰ پہ اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ وہ ہوتا کون ہے میرے باپ کے بارے میں یہ سب کچھ کہنے والا؟ مجھے لگ رہا تھا میری رگوں میں خون کی جگہ غصہ اور نفرت دوڑ رہی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں عیسیٰ کو برا بھلا کہے جا رہی تھی۔ نوشین چپ چاپ سن رہی تھی۔ کئی بار اس نے مجھے چپ کروانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس سے کہا کہ تم باہر چلی جاؤ، میں اس لڑکے کو چھوڑوں گی نہیں۔ میں اسے بتاؤں گی کہ میں بھی اسی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میری رگوں میں بھی اسی دادا کا خون دوڑ رہا ہے۔ کہتا ہے نا کہ یہ اس کی انا کا مسئلہ ہے، تو پھر اب یہ میری بھی انا کا مسئلہ ہے۔ میں اب کچھ بھی چپ کر کے برداشت نہیں کروں گی، اور میں کوئی بھی وار چھپ کے نہیں کروں گی، مجھے سب کچھ سامنے کرنا ہے۔ میں نے اپنا موبائل آن کیا
بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور عیسیٰ کو میسج کیا کہ کل تم سمرا کے گھر آ جانا، اچھا ہوگا کہ تم اس کو سامنے طلاق دو، اب میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ اس نے کہا اوکے، میں کل ٹھیک شام 5 بجے تک آ جاؤں گا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ نوشین چپ چپ سی تھی، کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا کہ بات اس طرح سے بگڑ جائے گی۔ میں بھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میرے دل میں عیسیٰ کے لیے صرف ایک جذبہ تھا، اور وہ تھا نفرت کا جذبہ، اور وہ بھی میری اصلیت جان کے یقیناً مجھ سے نفرت ہی کرتا۔ اگلے روز میں آفس گئی ہی نہیں۔ پوری رات مجھے سکون سے نیند نہیں آئی۔ میری والدہ نے کہا کہ آج آفس کیوں نہیں جا رہی؟ میں نے کہا امی سر میں بہت درد ہے، آج مجھے کہیں نہیں جانا۔ مجھے بار بار اپنی ماں کا خیال آ رہا تھا، کیونکہ جو کچھ بھی ہونے والا تھا میری ماں شاید مجھے ہی برا بھلا سمجھتی۔ اگر نہیں سمجھتی تو کوئی بات نہیں، سمجھتی رہتی۔ ہم کب تک صبر کرتے رہتے اور کیوں کرتے رہتے؟ میں شاید اپنے آپ کو تسلیاں دے رہی تھی، لیکن جیسے جیسے گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھیں میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے دوپہر کا کھانا تک نہیں کھایا، صبح بھی بس چائے کا ایک کپ پیا۔ میری حالت سے صرف نوشین واقف تھی۔ وہ کہنے لگی کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ میں نے کہا پتہ نہیں نوشین، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے امی کی فکر ہے۔ پہلے ہی وہ بلڈ پریشر کی دوائیاں کھاتی ہیں، اگر انہیں کچھ بھی ہوا اس کمینے کی وجہ سے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ نوشین کہنے لگی اب جو تیر کمان سے نکل چکا ہے نا، اسے بھگتنا تو پڑے گا۔ کتنا سمجھایا تھا اسے منع کرو، لیکن تم جذباتی ہو گئی۔ میں نے کہا وہ میرے باپ تک پہنچ رہا تھا، اب اتنی بے غیرت تو میں نہیں ہوں کہ اپنے باپ کے بارے میں اس کے منہ سے ایسی باتیں سنتی۔ میرے بس میں ہوتا یا وہ میرے سامنے ہوتا تو میں اس کا منہ توڑ کے رکھ دیتی۔ منہ تو اس کا میں ابھی بھی توڑ کے رکھ دوں گی، میں دبے دبے لہجے میں غرا کے کہہ رہی تھی۔ نوشین کہنے لگی اچھا فی الحال چپ کر جاؤ، تم بھی غصے میں کوئی کم نہیں ہو۔ میں نے تو پہلی بار تمہارا غصہ دیکھا ہے، اور شاید پہلی بار ہی میں نے اتنا غصہ دکھایا بھی تھا، ورنہ آج تک اپنی ماں کو صبر کرتے ہی دیکھا تھا اور خود بھی صبر کرتی ہی آئی تھی، لیکن شاید صبر کرنے والوں کو کچھ نہیں ملتا۔ شام کے 4:30 بجے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹک رہی تھی، اندر عجیب سی بے چینی تھی۔ دل یوں تھا کہ جیسے پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ پورے 5 بجے گھر کی بیل بجی اور مجھے لگا جیسے میرا دم نکل جائے گا۔ جتنا اپنے آپ کو میں پر اعتماد ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اتنا ہی لگ رہا تھا جیسے میں وہ سب کچھ کر نہیں پاؤں گی جو کرنا چاہتی ہوں۔ نوشین نے میری طرف دیکھا، ہم دونوں ہی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ کہنے لگی جاؤ جا کے دروازہ کھولو۔ میں نے کہا نہیں امی کھولیں گی۔ میں نے نوشین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے ہاتھ اس وقت برف کی مانند ٹھنڈے تھے۔ گھبرائی ہوئی تو نوشین بھی تھی، کیونکہ سب کچھ امی کے سامنے آنے والا تھا۔ باہر سے جب میں نے عیسیٰ کی آواز سنی تو مجھے لگا بس اب میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ میری والدہ کہنے لگی تم خود کیوں آئے ہو؟ طلاق نامہ بھیج دینا تھا، یا شاید تم لوگوں کو تماشا دیکھنے کا شوق ہے۔ کہنے لگا نہیں، طلاق میں سمرا کے سامنے ہی اسے دوں گا۔ میری والدہ کہنے لگی میری بیٹی تمہارے سامنے نہیں آئے گی۔ وہ کہنے لگا طلاق تو میں اسے تبھی دوں گا جب وہ میرے سامنے آئے گی، اسے اس کا حق مہر بھی تو دینا ہے۔ میری والدہ کہنے لگی نہیں چاہیے ہمیں کوئی بھی حق مہر، اپنے پاس رکھو، بس میری بیٹی کی جان چھوڑ دو۔ بجائے میری والدہ کو جواب دینے کے کہنے لگا سمرا، ایاز، باہر آؤ۔ میں بیڈ سے کھڑی ہو گئی، میرے ساتھ نوشین بھی کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی میں بھی ساتھ چلتی ہوں، ہم دونوں ایک ساتھ کھڑی ہو جائیں گی، پھر اسے پتہ نہیں چلے گا کہ ہم دونوں میں سے سمرا کون ہے اور نوشین کون۔ وہ طلاق دے دے گا اور پھر تمہارا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم دونوں ایک ساتھ باہر نکلی۔ ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کے سب سے پہلے اس نے مجھے دیکھا اور پھر نوشین کو دیکھا، پھر اپنی جیب میں سے ایک چیک نکالا اور بجائے میری ماں کے ہاتھ میں رکھنے کے وہ ہم دونوں کے پاس آ گیا۔ نوشین کا ہاتھ پکڑا اور اس کی ہتھیلی پہ چیک رکھ دیا، پھر کہنے لگا میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں، اس سے پہلے کہ وہ طلاق کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا، میری والدہ کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہو، یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹا۔ نوشین نظریں چرا گئی۔
وہ میری والدہ کو دیکھنے لگا۔ کیا مطلب آپ کا؟ جواب میں نے دیا۔ میں نے کہا میں ہوں سمرا ایاز، دو مجھے طلاق۔ میری بات سن کے وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا تم جھوٹ بول رہی ہو میں نے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں ہوں سمرا۔ وہ شاید بے یقین تھا، کئی قدم پیچھے ہٹ گیا، ایک نظر نوشین پہ ڈالی، پھر میری ماں پر، اور پھر نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں تم سمرا نہیں ہو سکتی۔ میری والدہ کہنے لگی میری بیٹی یہی ہے، یہی سمرا ہے، تم میری بیٹی کو طلاق دو اور جان چھوڑو اس کی۔ یہ سن کے اس نے میری ماں کو بڑے غصے سے دیکھا، پھر مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا جھوٹ! وہ چلایا۔ میرا دل اندر سے کسی خوفناک پرندے کی طرح سے پھڑ پڑایا۔ میری والدہ کہنے لگی کون سا جھوٹ؟ میں نے کہا امی پلیز آپ تھوڑی دیر چپ رہیں۔ میں اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ چپ کیوں ہو گئے ہو عیسیٰ فرقان؟ دو مجھے طلاق، سمرا تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ وہ کہنے لگا شٹ اپ۔ یہ کہہ کے اس نے بڑے غصے سے میرے بازو کو بڑی زور سے پکڑا، کہنے لگا تم ہوتی کون ہو میرے ساتھ یہ سارا ڈرامہ کرنے والی؟ میرے ساتھ یہ کھیل تم نے کھیلا تو کھیلا کیسے؟ میں نے کہا کیوں؟ کھیل صرف تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کھیلنا آتا ہے۔ میرے باپ کے سامنے ہمدردی جتانے کے لیے نکاح کر دیا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو آنکھیں بدل لیں۔ چھوڑو مجھے یو ایڈیٹ۔ اس کی گرفت اور بھی سخت ہوئی۔ میں نے اس کے ہاتھوں پہ اپنے ناخن گاڑتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے بازو سے پیچھے کیا۔ میں نے کہا ہاتھ مت لگانا مجھے۔ میری والدہ ہم دونوں کے پاس آ گئی، کہنے لگی سمرا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کون سا کھیل بیٹا؟ میں نے اپنی والدہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے جان سے مار ڈالے گا۔ میں نوشین کے پاس گئی، اس کے ہاتھ سے چیک لیا، اسے کئی ٹکڑوں میں پھاڑ کے عیسیٰ کے اوپر پھینک دیا۔ میں نے کہا میں لعنت بھیجتی ہوں تمہارے ان پیسوں پہ۔ کیا لگتا تھا تمہیں میں اور میری ماں تمہارے پیسوں پہ مرتی ہیں، یا میری ماں تمہارے گھر پیسوں کے لالچ میں آئی تھی؟ پیسوں کے لالچی تم لوگ تھے، تمہارا باپ تھا۔ میرے باپ کے حصے کی جائیداد تمہارا باپ ہڑپنا چاہتا تھا، اس لیے میرے باپ کا ہر فیصلہ تم لوگوں کو برا لگا، اور لگنا بھی چاہیے تھا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ کہنے لگا اپنی زبان کو لگام دو، جان سے مار ڈالوں گا تمہیں۔ وہ بہت زور سے چلایا تھا، ایسے لگ رہا تھا اس کی آواز ہمارے پورے گھر کے در و دیوار کو ہلا چکی ہے۔ خبردار جو میرے باپ کے بارے میں کچھ بھی کہا تو۔ میں استہزائیہ مسکرائی۔ میں نے کہا آج میں نے تمہیں آئینہ دکھایا تو تمہیں آگ لگ گئی۔ کل میرے باپ کو لالچی کہتے ہوئے بڑا مزہ آ رہا تھا تمہیں۔ وہ میرے قریب آ گیا۔ سمرا اگر تم نے ایک لفظ بھی مزید کہا تو میں یہی تمہارا گلا دبا کے تمہیں مار دوں گا۔ وہ غضبناک لہجے میں دھاڑ کے بولا تھا۔ یہ سن کے میری والدہ اور نوشین بھی گھبرا گئی تھی۔ وہ میرے اتنے قریب تھا کہ اس کے سانسوں کی تپش میرے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خون برساتی ہوئی لگ رہی تھیں۔ میں بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میری والدہ میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی ہوا کیا ہے، کوئی مجھے بتائے گا؟ عیسیٰ کہنے لگا اس وقت تو میرا دماغ کھول رہا ہے، پھر بات کروں گا تم سے۔ مجھ سے یہ کہہ کے وہ جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو عیسیٰ فرقان؟ میں تم سے مزید کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتی، میں بات ختم کرنا چاہتی ہوں۔ طلاق دو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میری بات سن کے وہ وہیں رکا، مگر پلٹ کے مجھے نہیں دیکھا، پھر باہر چلا گیا۔ میری والدہ ابھی بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی سمرا کیا ہے یہ؟ نوشین میری والدہ کے پاس آ گئی، اسی نے انہیں سب کچھ بتایا۔ میری والدہ کہنے لگی سمرا تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ میری والدہ رونے لگی۔ میری یہ تربیت تو نہیں تھی سمرا، میں نے تو کبھی تمہیں ددیال کے لیے تمہارے اندر اتنا زہر نہیں گھولا، کبھی تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، کبھی تمہیں بدلہ نہیں لینا سکھایا۔ پھر کیوں بیٹے کیوں کیا یہ سب؟ میں اپنی والدہ کے گلے لگ گئی۔ میں نے کہا اس لیے کیونکہ میری رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے، سمجھ لیں کہ میں اپنے خاندان جیسی نکلی۔ میری بھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری والدہ کہنے لگیں تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں دعائیں کر رہی تھی کہ یہ معاملہ بڑی خیر و عافیت سے ختم ہو جائے تاکہ میں تمہاری شادی کہیں اور کر دوں۔
میری ذمہ داری ختم ہو، میں بیمار رہنے لگی ہوں، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ اب وہ ضد میں آ کے تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ میں نے کہا اس کا باپ بھی چھوڑے گا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نوشین کافی دیر میرے کمرے میں نہیں آئی۔ پتہ نہیں کیوں میں بیڈ پہ الٹی لیٹ کے روتی رہی۔ بہت آسان ہوتا ہے دوسروں کو باتیں سنانا، ذلیل کرنا، اکڑ دکھانا۔ ایسے لوگوں کو آئینہ دکھاؤ تو برداشت نہیں ہوتا ان سے، اس سے بھی نہیں ہو رہا تھا۔ رات کو نوشین میرے لیے کھانا لے کے آئی، کہنے لگی بڑی مشکل سے خالہ کو کھانا کھلایا ہے۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ کہنے لگی کیوں بھوک نہیں ہے؟ نوشین نے مجھے بھی زبردستی کھانا کھلایا، پھر مجھے امی کے کمرے میں لے گئی۔ ان کی آنکھیں ابھی بھی سرخ ہو رہی تھیں، لگ رہا تھا کہ بہت روئی ہیں۔ میرا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میں اپنی والدہ کے پاس بیٹھ گئی، ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے معذرت کرنے لگی۔ امی مجھے معاف کر دیں۔ میری والدہ کہنے لگی تم نے اچھا نہیں کیا۔ مجھے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی تو چھپائی کیسے؟ نوشین کہنے لگی خالہ اس میں میری بھی غلطی ہے، میں نے سمرا کو اکسایا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی لیکن یہ کوئی اچھی تو نہیں ہے بات، اس نے کہا اور تم نے مان لیا۔ بیٹا ہر چیز کا جواب بدلہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اگلے روز میرے سر میں درد تھا، لیکن پھر بھی میں اپنے آفس گئی کیونکہ مجھے اب اپنے نیکسٹ آرڈر کو بھی پورا کروانا تھا۔ زیادہ تر میں نے وقت فیکٹری ایریا میں ہی گزارا۔ 3-4 دن ایسے ہی گزر گئے۔ شام کو جب میں گھر آئی، اسی وقت دروازے پہ پوسٹ باکس میں مجھے لگا جیسے کوئی خاکی لفافہ پڑا ہے۔ میں نے باہر نکالا تو کورٹ کی طرف سے پیپر آیا تھا۔ میں نے کھول کے دیکھا تو میرا تو دماغ گھوم کے رہ گیا۔ کانجوگل رائٹس پٹیشن۔ اس کمینے انسان نے فیملی کورٹ میں دعویٰ برائے بحالی ازدواجی حقوق کے طور پہ میرے خلاف کیس دائر کروایا تھا کہ میرے نکاح کو کافی سال گزر گئے ہیں اور مجھے رخصتی چاہیے، اور میری بیوی بلا وجہ تاخیر کر رہی ہے۔ میں نے آج تک نہ اس پہ تشدد کیا ہے اور نہ گالی گلوچ کی ہے، اور میں اس کا نان نفقہ اٹھانے کو بھی تیار ہوں، اور ازدواجی تعلقات میں بھی بیوی کو اس کا حق دینے کو تیار ہوں۔ میں بالغ ہوں اور بیوی سے شرعی حقوق چاہتا ہوں۔ آپ کے تعاون کی درخواست ہے۔ اس کی درخواست کے ساتھ مجھے عدالت کی طرف سے مسئلے کو باہمی رضامندی سے حل کرنے کے لیے کہا گیا تھا، یا رخصتی نہ کرنے کی وجہ طلب کی گئی تھی۔ یہ پڑھ کر میرے تن بدن میں تو آگ لگ گئی۔ میں گھر جانے کے بجائے سیدھا اس کے آفس میں گئی۔ اس وقت آفس ٹائم ختم ہو چکا تھا، سب لوگ جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ میں بڑے غصے سے اس کے آفس میں داخل ہوئی اور سیدھا عیسیٰ کے کمرے میں گئی۔ میرے ہاتھ میں کورٹ کے پیپرز موجود تھے۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا، وہ اپنی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک نظر مجھے دیکھ کر سامنے رکھی فائل پہ نہ جانے کیا لکھنے لگا۔ میں نے زور سے اس کے کمرے کا دروازہ بند کیا، اور وہ جانتا تھا کہ میں نے بند کیا ہے، لیکن چونکا نہیں۔ بڑے آرام سے فائل پہ پتہ نہیں کیا لکھ رہا تھا۔ تبھی ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی دروازہ کھول کے اندر آئی۔ سر یہ بنا بتائے اندر آ گئی۔ میں نے کہا باہر نکلو یہاں سے۔ میں نے اپنا سارا غصہ اس لڑکی پہ نکال دیا۔ عیسیٰ کہنے لگا جاؤ تم۔ وہ لڑکی باہر چلی گئی اور دروازہ بھی بند کر گئی۔ میں تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس کے سامنے رکھی فائل کو میں نے اٹھا کے زمین پہ پٹک کے پھینکا اور عدالت کے پیپر اس کے سامنے رکھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ بڑے مطمئن ہو کے اس نے میری طرف دیکھا، اور اس کا اطمینان میرے اندر آگ لگا گیا۔ کہنے لگا پڑھی لکھی نہیں ہو تمہیں نہیں پتہ یہ کیا ہے؟ میرے خیال سے تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ کیا ہے۔ میں نے کہا مجھے طلاق دو، ورنہ کورٹ کا راستہ میں بھی جانتی ہوں، اور میں بھی اپنے حقوق استعمال کر سکتی ہوں۔ بہتر ہوگا کہ مجھے عدالت جانے پہ مجبور مت کرو۔ اس نے گہری سانس لی، کہنے لگا مجھے رخصتی چاہیے، ورنہ جاؤ عدالت میں اور ثابت کر دو کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے جس کی بنا پہ تم مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہو۔ میں نے کہا بنا ثبوت کے بھی مجھے خلا مل جائے گی، ورنہ میرے پاس ایک اور بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ میرے شوہر نے آج تک میرا نان نفقہ نہیں اٹھایا، حالانکہ نکاح کو بہت سال گزر چکے ہیں، اور اس بیس پہ مجھے خلا مل سکتی ہے۔
وہ کہنے لگا میں تمہارے سارے اخراجات اٹھانے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا ہاں، لیکن مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ تم شرافت سے طلاق دے دو تو بہتر ہے، ورنہ میں جا کے تمہارے گھر والوں سے کہہ دوں گی۔ میری بات سن کے کہنے لگا جاؤ جا کے کہہ دو، میں اپنے گھر والوں سے کہہ چکا ہوں اور میں بہت جلد انہیں تمہارے گھر لے کے آؤں گا رخصتی کی تاریخ پکی کروانے کے لیے۔ میں نے کہا میں دھکے مار کے نکال دوں گی تمہیں بھی اور تمہارے گھر والوں کو بھی۔ عیسیٰ نے میری طرف دیکھا، کہنے لگا میں بہت شرافت سے سب کچھ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن تم سامنے آ گئی اپنے غلط نام کے ساتھ، اپنے غلط تعارف کے ساتھ۔ بہت مزہ آیا نا تمہیں میرے ساتھ محبت کا کھیل کھیلنے کا؟ یہ سب کچھ میں عدالت میں جا کے بتاؤں گا اور میں ثابت بھی کر دوں گا۔ جگ رسوائی بھی تمہاری ہوگی اور میری بھی ہوگی، لیکن طلاق میں تمہیں پھر بھی نہیں دوں گا۔ بیٹھی رہو میرے نام پہ جیسے ابھی تک بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم مجھے کیسے نہیں چھوڑتے۔ یہ کہہ کے میں اس کے آفس سے باہر نکل کے چلی گئی۔ گھر پہنچی تو میرا دماغ غصے کے مارے کھول رہا تھا۔ نوشین میرے کمرے میں آ گئی، کہنے لگی کیا ہوا، اتنی لیٹ کیوں ہو گئی تم آج آفس سے؟ آفس سے تو کب کی نکل گئی تھی؟ میں نے وہ پیپر نوشین کو پرس سے نکال کے دیے۔ اسے پڑھ کے کہنے لگی یہ لڑکا تو بہت تیز ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایسا کیس بھی کر سکتا ہے تم پہ۔ میں نے کہا میں اس کے خلاف خلا کا کیس کر دوں گی۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہی تھی جب عیسیٰ کے نمبر سے مجھے میسیجز آنے لگے۔ میں مصلحت چاہتا ہوں، رخصتی چاہتا ہوں، میں تمہیں تمہارے تمام حقوق دوں گا، محبت، عزت اور جو بھی تمہارا حق ہے۔ میں نے اسے وائس میسج بھیجا کہ مجھے تمہارا کوئی احسان نہیں چاہیے اور میں کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، اور اگر تم نے مجھے شرافت سے طلاق نہ دی تو میں قانونی طریقے سے بھی طلاق لے سکتی ہوں۔ اس کا پھر سے میسج آیا، دیکھو آج تک میں نے کبھی تم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، میں نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، اور اگر کہا ہے تو ٹھیک ہے میں معذرت کرنے کو تیار ہوں۔ میرے گھر والے تمہیں خود عزت سے لینے آئیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں انکار کرنا چاہیے۔ اگر تم کہو تو میں ہاتھ جوڑ کے تمہارے سامنے معافی مانگنے کو تیار ہوں، لیکن میں نے ایک ہی بات کہی کہ مجھے تمہارے ساتھ کسی صورت نہیں رہنا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسے میسیجز مجھے کیوں کر رہا ہے۔ اگلے روز جیسے ہی میں آفس جانے کے لیے گھر سے باہر نکلی تو وہ گھر کے دروازے کے باہر کھڑا تھا، اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے مجھے دیکھ کر وہ میرے پاس آ گیا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھی تھی، میری گاڑی کی کھڑکی کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے تم سے بات کرنی ہے، اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مجھے کوئی بات نہیں کرنی؟ اس کے ساتھ اس کا شاید کوئی دوست بھی تھا۔ کہنے لگا بھابھی پلیز عیسیٰ کو ایک موقع دے دے، ہو سکتا ہے مصلحت کا کوئی راستہ نکل سکے۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہ سننا ہے اور نہ بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کے میں گاڑی کو آگے بڑھا کے لے گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ یہ 3 دن بعد جب میں کورٹ میں گئی اور اس کے وکیل نے یہ سارے میسیجز جج صاحب کے سامنے رکھے کہ میرا موکل اپنی بیوی سے معذرت کر چکا ہے، معافی مانگنے کو تیار ہے، یہاں تک کہ اسے عزت سے رخصت کروانے کو بھی تیار ہے، اور آپ یہ سارے ثبوت کے طور پہ میسیجز پڑھ سکتے ہیں، اور گواہ کے طور پہ میرے موکل کا دوست بھی یہاں موجود ہے جس کے سامنے میرے موکل نے اپنی بیوی یعنی سمرہ ایاز سے مصلحت کی بات کی تھی اور معذرت بھی کی تھی۔ میرے خیال سے میرے موکل کو یہ موقع ملنا چاہیے اور انہیں بھی اپنے شوہر کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ آنن فانن طلاق یا خلا میرے خیال سے یہ بہتر نہیں ہے، نہ شرعی لحاظ سے اور نہ قانونی طور پہ۔ میری عدالت سے گزارش ہے کہ ایک بار سمرہ ایاز کو میرے موکل کو موقع دینا چاہیے۔ میں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، اسے اپنا بدلہ بھی تو لینا تھا، لیکن میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا میں عیسیٰ کو موقع نہیں دینا چاہتی اور مجھے اس شخص سے صرف آزادی چاہیے۔ جج نے خاموشی سے ساری باتیں سنی، پھر کہنے لگے کہ میرے خیال سے آپ کو ایک بار اپنے رشتے کو سمجھنا بھی چاہیے اور موقع بھی دینا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
جذبات اور جلد بازی انسان کو بعد میں پچھتاوے پہ مجبور کرتی ہے۔ اگلی پیشی تک ہم آپ دونوں کو یہ موقع دیتے ہیں کہ آپ لوگ ایک بار ایک دوسرے سے بات کریں، ایک دوسرے کو موقع دیں۔ عیسیٰ کا وکیل کہنے لگا کہ میں چاہوں گا کہ اگلی پیشی کی مدت کو کچھ بڑھا دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ خاتون کو اپنی بات پہ غور و فکر کرنے کا زیادہ اور اچھا وقت مل جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ 1.5 یا 2 مہینے کا وقت دیا جائے۔ جج نے نہ جانے کیا لکھا اور پھر کہنے لگا کہ اگلی پیشی 2 مہینے بعد ہوگی۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اس 2 مہینے کے اندر عیسیٰ کو اتنی اجازت مل گئی کہ وہ مجھ سے بات کر سکتا تھا، لیکن میں کورٹ سے فوراً باہر نکل گئی۔ وہ میرے پیچھے آیا۔ وہ جیسے ہی میرے سامنے کھڑا ہوا، میں نے کہا تم جو چاہتے ہو نا وہ میں پورا ہونے نہیں دوں گی۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو، تم سے اپنی شکست برداشت نہیں ہو رہی۔ میری آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کیا؟ اب تو عدالت کی طرف سے بھی اجازت ہے۔ میں نے کہا جی نہیں۔ یہ کہہ کے میں باہر نکل گئی، اپنی گاڑی میں بیٹھی اور گھر آ گئی۔ میری والدہ بے حد پریشان تھی۔ جہاں بلڈ پریشر کی 1 گولی کھانی پڑ رہی تھی، اب وہ 2 کھا رہی تھی۔ جب میں نے اپنی والدہ کو ساری بات بتائی تو کہنے لگیں اب دیکھ لینا یہ وکیلوں کو پیسہ کھلائے گا اور یہ پیشی بڑھتی چلی جائے گی، یہ کیس بڑھتا چلا جائے گا، سٹے آرڈر پہ سٹے آرڈر لے گا اور یہ تمہاری عمر برباد کر کے رکھ دے گا۔ تم نے اچھا نہیں کیا سمرا۔ اس بار تو میں خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیس پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا، یا شاید اس کی اپنی انا پہ چوٹ لگی تھی۔ اس کا بدلہ وہ مجھ سے لیے بغیر مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اور وہ سب کچھ قانونی طریقے سے کرنا چاہ رہا تھا۔ میں ابھی اسی بات پہ پریشان تھی جب ڈور بیل بجی۔ دروازہ نوشین نے کھولا۔ دیکھا تو میرے تایا ابا اور تائی اماں اور عیسیٰ آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری والدہ اپنا رخ بدل گئی۔ ان تینوں کے ماتھے پہ بھی بل تھے۔ میری تائی کہنے لگی اچھی چال چلائی ہے تم نے، اپنی بیٹی کو میرے بیٹے کے سامنے پیش کر کے۔ میری والدہ کہنے لگی بھابھی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ عیسیٰ کہنے لگا امی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کوئی بھی الٹی سیدھی بات چچی سے نہیں کہیں گی۔ تائی اماں کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ مجبوراً آئی ہے۔ میں نے کہا آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ نوشین تم نے دروازہ کیوں کھولا ہے؟ آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کروں تو براہ کرم یہاں سے چلے جائیں۔ میری بات سن کے تائی اماں کہنے لگیں توبہ توبہ، کیسی بدتمیز لڑکی ہے۔ ایک تو اپنی ادائیں دکھا کے میرے بیٹے کو پاگل کر دیا، اس نے گھر میں تماشا لگا کے رکھ دیا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دوبھر کر چکا ہے، اور اگر ہم آ ہی گئے ہیں تو دیکھ رہے ہو اپنی بھتیجی کی زبان کیسے کینچی کی طرح چل رہی ہے۔ میں یہاں 1 منٹ بھی نہیں بیٹھوں گی۔ میرے تایا ابا کہنے لگے عیسیٰ کیا اور بھی بے عزتی کروانی رہ گئی ہے ہماری تو وہ بھی بتا دو۔ عیسیٰ نے مجھے بڑے غصے سے دیکھا تھا۔ اس کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا کہ میرے ساتھ کیا نہ کر گزرے، لیکن بڑے ضبط سے بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا تم کمرے میں جاؤ، مجھے چچی سے بات کرنی ہے اور ہم چچی سے ہی بات کرنے آئے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ تمہیں چچی سے کیوں بات کرنی ہے؟ چچی نے تو رخصت ہو کے تمہارے ساتھ نہیں جانا نا، میں نے جانا ہے نا، مجھ سے بات کرو۔ امی آپ جائیں کمرے میں، ان سب سے میں بات کروں گی۔ تائی امی کہنے لگی مجھے بات ہی نہیں کرنی، جو آگ تم نے لگائی ہے ہمارے گھر میں نا، تم دیکھ لینا تم بھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ میری والدہ نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا، کہنے لگی خدا کے لیے سمرا چپ ہو جاؤ اور آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ عیسیٰ سے کہیں کہ اسے طلاق دے دے، ہمارا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ رہے گا۔ آپ لوگ بے شک حق مہر بھی نہ دیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ میری والدہ کی طبیعت خراب ہونے لگی، ان کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ ان کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کے میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا امی کیا ہوا آپ کو؟ کہنے لگی پتہ نہیں، میرا سر پھٹ رہا ہے، لگ رہا ہے میرے دماغ میں دھماکے ہو رہا ہے۔ عیسیٰ فوراً سے میری ماں کے پاس آ گیا۔ چچی کیا ہوا آپ کو؟ میری والدہ اپنی کنپٹیاں دبا رہی تھیں، کہہ رہی تھیں میرا سر پھٹ جائے گا۔ یہ دیکھ کے کہنے لگا آپ میرے ساتھ ابھی ہاسپٹل میں چلیں۔ میں نے کہا چھوڑو میری ماں کا ہاتھ، میں انہیں لے کے جاؤں گی ہاسپٹل۔ شاید میری والدہ کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہو گیا تھا۔
جیسے ہی میں نے اپنی والدہ کو صوفے سے کھڑا کیا وہ بے ہوش ہو کے گر گئی۔ میں تو چلانے لگی، رونے لگی۔ تائی اماں اور تایا ابا بھی پریشان ہو گئے۔ عیسیٰ نے میری والدہ کو گود میں اٹھایا اور تیزی سے باہر کی جانب بھاگ گیا۔ اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پہ میری والدہ کو لٹایا، میں بھی وہیں بیٹھ گئی۔ بڑی تیز رفتاری سے وہ ہاسپٹل لے کے گیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری والدہ کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ بروقت ٹریٹمنٹ کے بعد انہیں ہوش آ گیا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نوشین اور تایا تائی بھی آ گئے۔ نوشین مجھے چپ کروانے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد جا کے میری والدہ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور انہوں نے میرے بجائے عیسیٰ کو اپنے پاس بلایا۔ کہنے لگیں کہ وہ صرف عیسیٰ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے بھی اپنی امی سے ملنا ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ دیکھیں ابھی وہ صرف عیسیٰ نامی نوجوان سے ملنا چاہتی ہیں اور انہوں نے منع کیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کمرے میں چلا گیا اور میں باہر کھڑی تھی۔ امی نے ایسا کیوں کہا؟ امی نے اسے مجھ پہ ترجیح کیوں دی؟ 15 منٹ بعد وہ باہر آیا اور پھر اپنے والدین کو لے کے وہاں سے چلا گیا۔ جب میں کمرے میں گئی تو امی نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیا بات کرنی تھی آپ نے عیسیٰ سے؟ میری والدہ نے ذرا سی آنکھیں کھولی۔ کہنے لگی میرے مرنے کے بعد تماشا لگانا تاکہ تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے اپنی والدہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگی اگر تمہاری نظر میں اپنی ماں کی تھوڑی سی بھی عزت بچی ہے تو خلا کا کیس واپس لو۔ امی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اگر تمہاری نظر میں میری ذرا سی بھی اہمیت ہے سمرا تو تم کل ہی جا کے خلا کا کیس واپس لو گی۔ پھر نرس سے کہنے لگی مجھے نیند آ رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا میری ماں کرنا کیا چاہتی ہیں۔ صبح تک اپنی والدہ کے پاس میں ہاسپٹل میں ہی رکی۔ نوشین کو میں نے گھر بھیج دیا تھا۔ پوری رات میری جاگ کے گزری۔ صبح میری والدہ کی طبیعت بہت بہتر تھی لیکن مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی۔ میں انہیں گھر واپس لے آئی۔ میں نے کہا امی آپ کے لیے سوپ بناؤں؟ کہنے لگی جو کہا ہے پہلے وہ جا کے کرو، کیس واپس لے کے آؤ ورنہ مجھ سے بات بھی مت کرنا۔ مجبوراً مجھے جانا پڑا۔ میں نے خلا کا مقدمہ ختم کر دیا۔ لیکن جیسے ہی میں گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ تایا ابا اور عیسیٰ صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ البتہ تائی امی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ مجھے دیکھ کے میری والدہ کہنے لگی میرے پاس آ کے بیٹھو۔ میں بیٹھ گئی۔ تایا ابا کہنے لگے پھر اسی جمعے کو میں چند لوگوں کو لے کے آؤں گا اور ہم رخصتی کروا لیں گے۔ یہ کہہ کے وہ کھڑے ہو گئے۔ میں اپنی ماں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا امی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میری والدہ کہنے لگی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی عیسیٰ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ وہ کہنے لگا جی چچی، ابھی بھی آپ کو شک ہے کیا؟ میرے خیال سے تو اب آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ میری والدہ کہنے لگی نہیں مجھے شک نہیں ہے، تم آ جانا، سمرا میرے پاس تمہاری امانت ہے۔ وہ کہنے لگا کل شادی کا جوڑا اور باقی سامان میں خود دے جاؤں گا۔ مجھے لگا جیسے میرا سانس سینے کے اندر تھم گیا ہے۔ میں فوراً سے کھڑی ہوئی اور جا کے اس کا گریبان پکڑ لیا۔